السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ افغانستان میں چونکہ فوکس ہے پچھلے بہت دنوں سے، اور ہم جو حالات رہے ہیں مختلف ادوار میں اس کی بات ہم کرتے آئے ہیں کہ کیا ہو رہا تھا، جو لوگ چیدہ پوزیشنز پر تھے وہ ان حالات کو دیکھ کیسے رہے تھے۔ آج اعتزاز احسن صاحب سے بات کریں گے۔ انٹیریئر منسٹر تھے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پہلی گورنمنٹ تھی، اس کے انٹیریئر منسٹر تھے اعتزاز صاحب۔ وہ کیسے دیکھ رہے تھے ان حالات کو ایز انٹیریئر منسٹر بینگ کلوز ٹو دی ڈیموکریٹک گورنمنٹ۔ اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی۔ ظاہر ہے جو سپریم کورٹ کا معاملہ اس پر بھی بات کریں گے دوسرے حصے میں، لیکن ادھر سے میں آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ اعتزاز صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعتزاز صاحب، ہم بات کر رہے تھے جنرل قاضی سے جو ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہے۔ جلال آباد آپریشن کی جب شروعات وہاں سے کرتے ہیں، آپ کا دور حکومت تھا، جلال آباد آپریشن ہوا، اور وہ کچھ زیادہ اس کے بارے میں ان کا ویو کچھ اتنا پازیٹیو نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایل پلان تھا، اور جو بھی بات انہوں نے کی۔ آپ کیسے دیکھ رہے تھے اس جلال آباد آپریشن کو اعتزاز صاحب، کیونکہ آپ انٹیریئر منسٹر بھی تھے اس وقت؟ جلال آباد آپریشن سے میرا اور ہماری سویلین گورنمنٹ کا کافی انٹیمیٹ سا تھا تعلق، گو ہم اس کے خلاف تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ روس مار کھا کے افغانستان میں مجاہدین سے، اور اس نے جنیوا میں معاہدہ کیا 10 فروری 1988 کو۔ 10 فروری جنیجو صاحب کی گورنمنٹ تھی، ان کے غالباً زین نورانی وزیر خارجہ تھے یا ڈپٹی وزیر خارجہ تھے۔ تو انہوں نے یہ معاہدہ کہ ہو گیا جنیوا میں 10 فروری 1988 کو، اور معاہدہ یہ ہوا کہ روس 10 فروری 1999 کو 1989 کو روسی نکل جائیں گے افغانستان سے۔ اب ہم یہ ضیاء الحق کا حیات تھے اس وقت، پھر ضیاء الحق کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے بعد ہم حکومت میں آ گئے، ہم الیکشن جیت گئے 16 نومبر 1988 کو، ہم الیکشن، ہماری گورنمنٹ بن گئی۔ ہماری گورنمنٹ بنی تو یہ ہمیں پریزنٹ کیا گیا کہ انڈورس کرو، آپ کی توثیق کرانی ہے جلال آباد آپریشن۔ یہ کس نے پریزنٹ کیا اعتزاز صاحب؟ یہ بیسکلی تو اسحاق خان صاحب نے مدعو کیا، آرمی چیف کو بھی، حمید گل صاحب کو بھی، پرائم منسٹر کو بھی، ڈیفنس منسٹر تھے وہ بھی، اور مجھے بھی۔ ڈیفنس منسٹر سرور چیمہ صاحب، کرنل سرور چیمہ صاحب تھے۔ ہمیں انہوں نے بلایا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جلال آباد آپریشن، ہمیں پہلی دفعہ اس کے بارے میں کہ کوئی منصوبہ بن رہا ہے، اور کہا کہ آپ سے انڈورسمنٹ لینی ہے۔ ہم نے کہا ہم اس پہ سوچیں گے صدر صاحب، ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو دیکھتے ہیں۔ ہم نے جب اپنی ساری اپنی اسیسمنٹ کی، اور اسیسمنٹ میں اس میں اب ایس کے محمود جو بڑے سینئر سول سرونٹ تھے اور بڑے ایماندار اور بڑے ہی اپ رائٹ، اور میں نے ان کو دیکھا کہ اپنے سینئرز کے ساتھ بے باکی سے بات کرتے ہوئے، وہ میرے ایکچولی سیکرٹری داخلہ تھے، سو میرے سیکرٹری سے وہ ہم نے بی بی نے ہم نے سر جوڑ کے بیٹھ کے ہم نے بات کی، پڑھا لکھا سوچا۔ ہمارا ویو تھا کہ جلال آباد آپریشن ناکام ہوگا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حمید گل صاحب اور اسلم بیگ صاحب جو مین پروٹیگنسٹ تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اس کی بنیاد یہ تھی کہ افغانستان ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے۔ تو اس پہ بھی بڑی بحث ہوئی، 4-5 میٹنگ ہوئی ڈیفنس کمیٹی آف دی کیبنٹ کی، اوپر نیچے، اور ہم میں سے مجھے بنا دیا گیا کہ ایک طے ہو گیا کہ پرائم منسٹر بات نہیں کریں گی، ڈیفنس منسٹر نہیں کریں گے، وہ ڈپٹی ڈیفنس منسٹر تھے، منسٹر آف اسٹیٹ تھے چیمہ صاحب، پر وہ اسلم بیگ کے کورس میٹ تھے۔ تو وہ بات اب کرے گا جو
مجھے کرنی تھی. اب میں ظاہر ہے ہمارے کیبنٹ کی طرف سے جو کور کیبنٹ کے لوگ ہم نے بلائے تھے ان میں فاروق لغاری بھی تھے, افتخار گیلانی بھی تھے, ان سب کا ہماری رائے تھی کہ یہ نصیر اللہ بابر صاحب بھی تھے کہ یہ ناکام آپریشن ہوگا. ہماری یہ اطلاع تھی اور یہ آئی بی کی اطلاع تھی, زیادہ تر انٹیلیجنس بیورو کی, کہ یہ نہیں کہ ہم جلال آباد پہ حملہ کر دیں گے, مجاہدین کریں گے. مجاہدین کے لباس میں پاکستانی سولجر نے بھی جانا تھا, تو مجاہدین کے لباس میں اور مجاہدین اور پاکستان کی فوج نے حملہ کرنا تھا. اور حمید گل صاحب نے ایک تقریر کی, ہم نے یہاں تک کیا کہ ہم نے کوشش ہونے کے لیے ہم نے کہا کہ ساری قومی اسمبلی کو آپ بریف کریں. صدر صاحب کو میں نے کہا جی ان کو کہیں کہ یہ بریف کریں ساری قومی اسمبلی کو, اور ان کیمرہ, وہ ان کیمرہ بریفنگ ہوئی. حمید گل صاحب کی آنکھوں سے خوب شعائیں نکل رہی تھیں اور ان کا خیال تھا کہ 3 مہینے میں جلال آباد لے لیں گے, اس کے بعد 3 مہینے میں مزار شریف لے لیں گے, ادھر نیچے دوسری طرف سے جا کے غزنی لے لیں گے, اور ہرات اور کندہار اس کے بعد وہ پھر مزار شریف کے جب ہم نے لے لیا تو ہم سافٹ ویلی, سوویت یونین کی سافٹ ویلی پہ آمو دریا آکسس ریور پہ ہوں گے. ہم نے, اب میں واز دی مین اسپوکس مین فار اٹ, ہم نے اس کی اختلاف کیا. اب جب اختلاف کیا تو جو اسمبلی کا اجلاس ہوا, اسمبلی کا اجلاس میں جب حمید گل صاحب بولے اور اتنے پیشنیٹلی بولے کہ ہماری یہ ہماری میراث ہے, یہ خراسان کا علاقہ ہے, یہ ہماری میراث ہے, اور انہوں نے کچھ پڑھا خراسان کے بارے میں, میرا خیال ہے یا حدیث تھی غالباً, یا پر وہ بھی کہی انہوں نے, اور وہ نعرے لگا دیے ہمارے بھی ممبرز نے, نعرہ تکبیر, اور اللہ تو ہم نے فیل کر لیا اپنی پارٹی کا اور اپنی پارلیمنٹ کا کہ یہ تو ہمارے ساتھ اس لیے لحاظ سے نہیں ہے. تو ہم نے کہا جی آپ بھلے چلیں جلال آباد جائیں, ہمارا کیویٹ ہے پر آپ جائیں. وہ جلال آباد تو ایک چھاونی تھی, وہ اس طرح تو چھوڑ کے نہیں گئے تھے روسی. مارچ کے اینڈ تک وہ لاشیں آنی شروع ہوگی اور پاکستانی فوجیوں کی, وہ جو کہ نہ چاہتے ہوئے, آپ یہ کہہ رہے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی سیاسی حکومت نے جلال آباد آپریشن کو اوکے کر دیا. کیونکہ میں آپ کو اس کا دوسرا رخ دوں. اوکے نہیں کیا, ہم نے کہا کہ ہم نے یہ لکھا تحریر ہے, ہم نے کہا کہ ہم اس کے ابھی بھی خلاف ہیں, بٹ سنس یو آر دی ایکسپرٹس, تو ایکسپرٹس کی بات مانتے ہوئے ہم اوکے کرتے ہیں. فوج تھی, فوج وہ اسلم بیگ صاحب کہتے تھے کہ میری ساری اسٹریٹجک. آپ نے خط لکھا اس وقت کی فوج کو کہ ہم گو کہ اس کے خلاف ہیں, لیکن ہم پھر بھی کیونکہ آپ ایکسپرٹ ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کر لیں. سو دس از ہاؤ اٹ ہیپنڈ. خط نہیں لکھا, خط تو ہم نے فوجیوں کو کیا لکھنا تھا, وہ ڈی سی سی کی ڈیفنس کمیٹی آف کیبنٹ کے میں ہم نے پروپوزل پٹ کیا. وہ پروپوزل بھی وہاں ہے. ہمارا تھا کہ وی شوڈ پلے نو فیوریٹ. یہ ایگزیکٹ لینگویج ہماری تھی کہ نو فیوریٹ, کہ ہم حکمت یار فیوریٹ ہے یا ربانی فیوریٹ ہے, ہم وی شوڈ نو پلے نو فیوریٹ اینڈ اسٹے آؤٹ آف اٹ. بہرحال وہ منٹڈ بھی ہیں, منٹس ہیں سارے, وہ ناکام ہو گیا. سر لیکن میری بات ہوئی میجر عامر سے بھی اور حمید گل صاحب کے صاحبزادے سے اس وقت بات ہوئی جس وقت جنرل قاضی نے اس آپریشن کی ناکامی کا ملبہ ڈالا جنرل حمید گل کے ساتھ. انہوں نے کہا جنرل حمید گل اس آپریشن کے مخالف تھے, فوج کا یا حمید گل صاحب کا خیال تھا کہ ہم ہار جائیں گے, یا یہ انہوں نے ایک میٹنگ کا تذکرہ کیا. یہ میٹنگ میں اس میٹنگ میں شامل تھے رابرٹ اوکلے جو امریکی سفیر ہیں, بے نظیر بھٹو صاحبہ, نصیر اللہ بابر صاحب اور اخند صاحب, وہ تمام لوگ اس میٹنگ, اقبال اخند صاحب. اور اس میٹنگ میں رابرٹ اوکلے پریس کر رہے تھے کہ جلال آباد کے خلاف, جلال آباد پر حملہ ہونا چاہیے. اس میٹنگ سے بے نظیر بھٹو صاحبہ نے یہ لے کر, ان کا یہ ورژن ہے کہ یہ سارا کا سارا کام اس وقت کے امریکی سفیر رابرٹ اوکلے نے کروایا ہے. میں اس میٹنگ میں نہیں تھا کیونکہ میں اتفاق سے اس دن
وہ کراچی تھا، اور ایک اور ضروری کام تھا، وہ MQM نے بڑا پھنسایا ہوا تھا اور بڑا مشکل میں ڈالا ہوا تھا. تو میں 2 وزراء کے ساتھ، اور وہ ہم حاضری دے رہے تھے، آپ کو میں کہوں الطاف حسین کی، اور وہ بڑا ناراض تھا، اور کولیشن گورنمنٹ کا بھی. لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، یہ بالکل ہرگز یہ اوکھلے نے ہم پہ دباؤ نہیں ڈالا. آئی ڈونٹ نو اسلم بیگ پہ اس کا کوئی بیگ صاحب پہ دباؤ کو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان پہ بھی ہوگا. یہ ہماری تو رائے ہی خلاف تھی، اور ہم نے اینڈ تک رائے خلاف رکھی. اور اوکھلے نے نہیں، یہ غلام اسحاق خان صاحب خود، اور وہ بڑے ہی اس میں کین تھے. اور اسلم بیگ صاحب اور حمید گل صاحب کو تو لگتا تھا کہ جس طرح یہ رائپ ایپل ہے، پکا ہوا پھل ہے، اور لو لائیں گے یہ مزار شریف، تو ہم نے لیا کہ لیا، اور مزار شریف لے لیا، ادھر سے غزنی یا قندھار لے لیا، تو لے گئے ہم، کابل بھی لے گئے، اور یہ تو ہمارے ہیں. تو اس میں یہی غلطی. ویسے میں یہ میں عرض کروں گا، مجھے یہ اس بات پہ ذرا تھوڑی سی خوشی ہے. مجھے کوئی پتہ نہیں ان کا کیا یہ کس طرح کرتے ہیں، آئندہ کس طرح کرتے ہیں، پر یہ جو فوجی لیڈرشپ آج ہے، یہ وہ غلطی نہیں دہرا رہی کہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بظاہر نہیں دہرا رہی. تھوڑا سا آپ کا انٹرنیٹ کا پرابلم آ گیا ہے. اسکائپ میں اعتراض صاحب ہمارے ساتھ کوشش کرتے ہیں. اس کو فیوریٹ بنایا، اس کو فیوریٹ. اعجاز صاحب کو دوبارہ لائن پر، انہوں نے کہا کہ یہ غلطی دہرائی نہیں جا رہی کہ فیورٹس کون ہے، لیکن جلال آباد آپریشن انہوں نے کہا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا نہیں، اس وقت اسحاق خان صاحب کی طرف سے یہ پروپوزل آیا تھا ان کیمرہ سیشن پارلیمان کا، جس میں حمید گل صاحب نے اس کو ڈیفینڈ کیا، اور پھر نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے بھی لگے. لیکن اعجاز صاحب، کیونکہ اب آپ لائن پر میرا خیال ہے واپس آ گئے ہیں، نصیر اللہ بابر صاحب ڈیل کر رہے تھے اس وقت مجاہدین کے ساتھ، اور کیا ان کو کیا ٹاسک دیا گیا تھا مجاہدین کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ نصیر اللہ بابر صاحب کا جب تک میں وزیر داخلہ تھا رول اتنا زیادہ نہیں تھا. ان کا رول بے بنیادی طور پہ بنا، اور ان کو یہ مینڈیٹ دیا گیا ان دی سیکنڈ گورنمنٹ آف دی پیپلز پارٹی وچ بگین ان 1993 اور 1996 تک تھی. اور اس میں ان کو ایک مینڈیٹ دیا گیا طالبان اسپیسیفک. جب میں اس سیکنڈ گورنمنٹ میں آئی واز ناٹ ان دا کیبنٹ، تو میرے سر یہ جنرل حمید گل صاحب کو کیوں برطرف کیا گیا تھا اس وقت، بدلا گیا تھا ان کو DGI سے ملتان کا کور کمانڈر لگایا گیا، وہ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ بڑی بہت ہی دلچسپ، اس میں کس طرح کیا گیا. دلچسپ سب سے بات یہ ہے کہ کس طرح کیا تو ہم نے بھی sent him back to the GHQ. اصل میں حمید گل صاحب was a very knowledgeable, very well read general. I have seen few like him جو کہ پڑھے لکھے اور پڑھنے کا شوق ہے. ایک آپ نے ذکر جن کا بھی جنرل صاحب کا کیا میرے شروع میں ہی، ان کے اس طرح سے کم ہے. پر میں آپ کو چیز آپ کو بتاؤں جو حمید گل صاحب کی پرابلم یہ تھی کہ he used to drive, he would pull in his direction. He was a strong-willed man. اور وہ بڑا اچھا، اب وہ میرے پاس آ جاتے تھے، میں جب انٹیریئر منسٹر تھا، دفتر میں بس آ گئے، بیٹھ گئے، اور جلال آباد آپریشن کی بات شروع کر دی کہ یہ کرنا پڑے گا اجلاس صاحب آپ کو، یہ آپ کیا کریں گے، یہ آپ ڈیسٹنی اسلام کی جو ہے اس کو ڈینائی کریں گے، یہ آپ کا موقع ہے. خیر میں ان کو کہتا تھا، وہ ٹالتا تھا سا کے، میں ان کو کہتا تھا جنرل صاحب جی ہاتھ بھی لیا کرو، اس پہ ہاتھ لیتے تھے. تو ہم نے سوچا جب یہ جلال آباد آپریشن ناکام ہو گیا تو ہمارا ایک مقصد تھا کہ ہم انٹرفیئرنس حمید گل صاحب کی طرف سے اور
کافی ہوتی تھی ہماری گورنمنٹ میں ISI کی طرف. اب ہم نے سوچا کہ ان کو ہم اس عہدے سے فارغ کریں اور اپنا کوئی بندہ لے کے. اب طے جب ہو گیا کہ کرنا ہے فارغ, تو آپ آپریشن دیکھیں, ہم بڑے فکر مند تھے. ہم نے کہا ہم نے حمید گل کو واپس کر دیا یا جاب سے ہٹا دیا. حمید گل یہ تو ہماری گورنمنٹ کے خلاف کو کر دے گی فوج. تو ہم نے نصیر اللہ بابر صاحب کے کمرے میں بلایا گیا اجلال حیدر زیدی صاحب کو, جو ڈیفنس سیکرٹری تھے اور ان کے بہت قریب تھے, اسلم بیگ صاحب کے بھی اور پریزیڈنٹ صاحب کے بھی, اسحاق خان. اور دوسرے حسن ظہیر سے, یہ کیبنٹ سیکرٹری تھے. حسن ظہیر صاحب نے جنہوں نے ایسٹ پاکستان پہ اور ڈبیکل پہ کتاب بھی لکھی ہے. اب ان دونوں کو بلایا گیا جنرل صاحب کے کمرے میں, دفتر میں, اور ان سے پوچھا گیا. I was on standby in my office or to come in immediately when called. جنرل صاحب نے ان کو پوچھا, ان کو حسن ظہیر کو, کہ بھائی یا ڈیفینس سیکرٹری کو, اجاز کو, کہ یہ اگر یہ بی پرائم منسٹر اگر چینج کرنا چاہیں, جو ہیوی میکینیکل کمپلیکس کے جنرل لیفٹیننٹ جنرل ہیں 3 اسٹار, ان کو اگر چینج کرنا چاہیں تو کین شی ڈو اٹ؟ انہوں نے کہا آف کورس دیٹس ہر پریروگیٹو. انہوں نے کہا کہ اگر وہ اسٹیل مل کا بھی وہ 3 اسٹار جنرل ہے, اس کو انہوں نے کہا جی بالکل کوئی پرابلم نہیں, آپ چینج کریں. ایک دو اور پوچھ کے انہوں نے یوں ہی پھینکی. انہوں نے کہا اور اگر ISI کے چیف کو چینج کرنا چاہیں, وہ بھی تو ان کا اسٹاف افسر ہے. تو وہ دونوں نے کہا جی بالکل دیر نو پرابلم. تو انہوں نے کہا کس طرح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی سمری بنے گی. ڈیفینس منسٹر نے کہا میں بناؤں گا. اٹ ول گو ٹو منسٹر چیمہ صاحب. چیمہ صاحب کے آپ کے پاس آئے گی, آپ کے پرائم منسٹر کے پاس آ جائے گی. تو بٹن دبا کے جنرل صاحب نے اپنے سیکرٹری کو بلایا, جو پرائیویٹ سیکرٹری, اور اس کو کہا یہ دروازے سارے بند کر دو, کوئی اندر نہیں آئے گا, کوئی باہر نہیں جائے گا, ایک اطلاع صاحب آئیں گے اور کوئی نہیں آئے جائے گا. اینڈ اور پھر وہ سمری بنائی گئی. وہ سمری وہی بنائی گئی. اب ہمیں چیمہ صاحب نہیں مل رہے تھے. چیمہ صاحب وہ وزیر آباد میں کہیں جلسے اپنے کرتے پھر رہے تھے, چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں ہم لوگ کرتے ہیں وہ. اب وہ چیمہ صاحب کے پیچھے وائرلیس, اس وقت یہ تو ہوتا نہیں تھا ٹیلی فون, سیل فون. چیمہ صاحب کے پیچھے 4 تھانوں کی یہ جو ہے لگی ہوئی ہیں گاڑیاں, اور وہ ڈھونڈ ڈانٹ کے ان کو لے کے آئے. وہ آئے یہاں. اب ابھی سننے والی بات, اب وہ دستخط ہو گئے. بی ہم نے یہ دن چوز کیا تھا کہ بی واز ٹیکنگ آف فار ٹرکی آن دیٹ ڈے, پرائم منسٹر. اور وہ ہمارا مقصد تھا کہ وہ اس کو ہم اناؤنس تب کریں گے جب بی ہوائی جو پاکستان کے ایئر فیلڈ ہے اس سے باہر نکل گئی. اب میں تو پہنچ گیا فوراً ایئرپورٹ بی کو ریسیو کرنے کے لیے. بی کے آنے سے پہلے بابر صاحب بھی پہنچ گئے. بی کی گاڑی کے دونوں طرف کے دروازے کھلے, ایک میں سے میں بیٹھ گیا ساتھ, ایک طرف نصیر اللہ بابر صاحب. ہم نے کہا بی آپ کے دستخط چاہیے. تو مجھے کہتی ہیں از اٹ آل رائٹ, از اٹ گوئنگ ٹو بی آل رائٹ. میں نے کہا یو ڈونٹ وری, اف وی ہیو ٹو ٹیک دا ریپ آئی ول ٹیک دا ریپ, جنرل صاحب ول ٹیک دا ریپ, آپ جائیں اینڈ ہیو اے گڈ ٹائم ان ٹرکی. وہ انہوں نے دستخط کیے. ہم نے باقی پھر وہ ساری لائن اپ ہوئی بھی تھی, کیبنٹ بھی اور سیکرٹریز بھی. سر لیکن پھر جنرل کلو کو لگانے کا فیصلہ کس طرح ہوا؟ کیونکہ وہ تو بڑا کوئی اتنا فیصلہ نہیں سمجھا جاتا تھا کہ کوئی اچھا فیصلہ ہے. فوج اس کے بڑے وہ فیصلہ جو تھا وہ غلط تھا ہمارا. پر وہ اس پہ نہ بی کو نہ کچھ, مجھے بھی آپ سرٹنلی بلیم نہیں کر سکتے. وہ مجھے پوچھا گیا, ہم نے کہا ٹھیک ہے. وہ ریکمنڈیشن تھی
نصیر اللہ بابر صاحب کی. بابر صاحب واز دا موسٹ ڈیکوریٹڈ سولجر ان دا پاکستان آرمی. بڑا دبنگ شیر جوان تھا, اور he had been his right arm had about 5 bullets inside it, اور ان کا وہ کندھا ٹھیک نہیں تھا. پر تو اب ہم نے حمید گل کو وہ بھیج دیا. اب حمید گل صاحب کو ہم نے تو اپنی طرف سے بھیجا یہ کر کے کہ یہ اٹس اے ڈسگریس کہ ڈپارٹمنٹ سے نکالا جا رہا, اور وہ ان کو اسلم بیگ صاحب نے لگا دیا کور کمانڈر ملتان, اور ایک ایس او پی جاری ہو گئی. ایس او پی یہ جاری کر دی کہ جو آئی ایس آئی کی رپورٹ ہے وہ گراؤنڈ آپریٹر سے ہوتی جب وہ پہنچتی ہے ٹو دی ڈپٹی ڈی جی آئی ایس آئی, تو اٹ وونٹ کم ٹو دی منسٹر فرام دیئر. No, it will go, it won't come to the minister from there. It will go to Corps Commander ملتان. پھر پھنس گیا. میں بریک لے لوں, اعجاز صاحب کا تھوڑا سا پھر پرابلم آ گیا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے. پاکستان میں کہا گیا ہم نے سکھوں کی لسٹیں دے دی تھیں انڈیا کو. از دیٹ ٹرو؟ نہیں. کہا اعتزاز احسن نے یا بینظیر بھٹو صاحبہ نے. دیکھیں جی, میں اس وقت نہیں تھا آئی ایس آئی میں, لیکن جب میں آئی ایس آئی میں آیا تو یہ الزام نیچرلی لگتا تھا. میں نے پھر اس کا تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کیا کہ ہوا کیا. پہلی تو بات ہے کہ آئی ایس آئی لسٹیں مینٹین نہیں کرتی. میں نے ایک چھوٹی سی انکوائری بھی کروائی انٹو آر آپریشنل ونگ, جہاں پہ آپریشنز ہوتے ہیں, کہ بھئی دیکھو کوئی پتہ چلے کسی نے ہمارے سے آ کے لسٹ مانگی ہو کی ہو. انہوں نے کہا جی یہاں سے کسی کو نہیں دی گئی. جی اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعتزاز صاحب, ایک آپ پہ الزام بڑا لگتا تھا, وہ اب جنرل صاحب نے اس دن آ کے کہا کہ یہاں پہ تو اول تو لسٹیں مینٹین ہی نہیں ہوتی تھی کسی قسم کی کہ کوئی لسٹ ہی ہو ہمارے پاس. کہتے میں نے کوشش انکوائری بھی کی تو کہتے ہیں یہ الزام درست نہیں ہے. کاشف دراصل بات یہ ہے, آئی ایم گریٹفل ٹو جنرل صاحب کہ انہوں نے سچ بولا ہے. آج کل کوئی کسی کو آپ میں سچ بولنے کو بھی تیار نہیں ہوتا. اینڈ ہی ہیز بین دی ڈی جی آئی ایس آئی. اور آپ کو میں نے ایک بیک گراؤنڈ بھی پہلے سیگمنٹ میں آپ نے دیکھی ہے جو بیک گراؤنڈ تھی, جس میں حمید گل صاحب اور اسلم بیگ صاحب اور پریزیڈنٹ اسحاق صاحب, ان کے ساتھ ساری آرگیومنٹ ہی جو گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو کی تھی, وہ گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو جلال آباد آپریشن پہ تھا, وہ گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو سندھ میں ملٹری کورٹ لگانے پہ تھا. جو بھی گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, اور ان کے خلاف ہمارا اسلم بیگ صاحب کے خلاف پوائنٹ آف ویو ہوتا تھا, ان سے اختلاف ہوتا تھا ہمیں. اینڈ آئی مسٹ گرانٹ ہم فائنلی, میں اسلم بیگ صاحب کی ابھی ریسنٹلی آئی ہے ایک سوان عمری, اقتدار کی مجبوری ہے, یہ میرے پاس پڑی ہے اس وقت. میں نے اس سے بھی آپ سے ایک دو سوال پوچھنا چاہ رہا تھا. اس میں بھی میں آپ دیکھ لیں, یہ اب میری ان کے ساتھ مطلب ہے بنتی نہیں تھی, بٹ انہوں نے کہیں کوئی الزام اس قسم کا نہیں لگایا مجھ پہ یا بی بی پہ, شہید پہ, کہ جی ہم نے کوئی ایسا کام کیا. ایسا کام کون کر سکتا؟ اور میں نے تو کہا, میں نے کہا جب اگر میں نے یہ ایسا کام کیا ہوتا, یہ پارلیمنٹ میں 20 مرتبہ کہہ چکا ہوں جب کسی نے الزام لگایا, یار اگر ایسا کام کیا ہوتا تو اس ملک میں 12 آرمی چیفز آئے ہیں اس دن کے بعد, اور کوئی 15 آئی ایس آئی چیفز آئے ہیں. کسی نے کو تو ہوتا ہی یہ تحریک پیدا ہوتی کہ اس غدار کو گولی مارو, گولی مارتے. ٹھیک سر, لیکن اگر آپ نے کہا کہ نہیں بنتی تھی اسلم بیگ صاحب سے, انہوں نے اپنی کتاب کا آپ نے جو کوئی ذکر کر ہی دیا, انہوں نے کہا کہ بینظیر بھٹو صاحبہ ان کو چیئرمین جوائنٹ چیف لگا کر کسی اور کو آرمی چیف لانا چاہتی تھی, اور یہ نصیر اللہ بابر صاحب کرنا چاہتے تھے. کور کمانڈر تھے کوئی اس وقت, کیوں ان کو ہٹانا چاہتے تھے؟ یہ مطلب میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ بی بی اور بابر صاحب ان پرٹیکولر فوج کے ساتھ جو تعلقات جو بھی ہوتے تھے, ان کے لیے بابر صاحب اور بی بی یہ زیادہ تر خود کرتے تھے,
اور اس میں اگر کوئی میسج خاص پہنچانا ہو اسلم بیگ صاحب کو تو وہ چیمہ صاحب سرور چیمہ کرنل سرور چیمہ صاحب کرتے تھے. اور میری چونکہ بیچ میں ان میٹنگز میں خاص کر سندھ میں ملٹری کورٹس لگانے پہ ہم اس کے بالکل خلاف تھے. اس وجہ سے ہٹانا چاہتے تھے سر اسلم بیگ صاحب وہ کہتے ہیں وہ ڈکیتیاں بہت ہو رہی تھی, اغوا برائے تاوان بہت ہو رہا تھا اور وہ آرمی کی طرف سے اور بیگ صاحب کی طرف سے پروپوزل آتا تھا کہ ان کو گرفتار کریں اور سزا کریں. ہم گرفتار کرتے ہیں, آپ سزا نہیں کرتے. اینڈ ہی سیڈ the famous word, I can't chase shadows. اب آمنے سامنے تقریباً بیٹھ کے ڈی سی سی ڈیفینس کمیٹی آف دی کیبنٹ کی میٹنگ میں آئی ہیڈ ٹو شو ٹو ہم آرٹیکل 245. میں نے کہا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا, دیکھا ہے تو بڑی اچھی بات ہے, نہیں دیکھا تو پلیز دیکھ لیں, میرے ساتھ دیکھ لیں, پڑھ لیں اس کا کیا ہے. یہ جہاں لگائیں گے ہم وہاں فنڈامنٹل رائٹس اس علاقے میں ختم ہو جائیں گے. اور ہم پیپلز پارٹی والے مارے کھا کے آئے ہیں, کوڑے کھا کے آئے ہیں, ہماری مطلب ہمیں جیلوں میں رکھا گیا ہے, ضیاء الحق کے دور میں رہ کے آئے ہیں, بڑا ہم نے تکلیفیں اور ہمارے کارڈر نے کی ہیں. اب ہم ان کے اوپر ملٹری کورٹس لگا دیں تو میں نے کہا جنرل صاحب یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. پر جنرل صاحب حمید گل صاحب واز ویری کین. اب میری ایک ان کے ساتھ انبن کوئی ایسی نہیں ہوئی کہ میں کہوں کہ جی میں نے بڑا کھڑا ہو کے اور نعرہ مستانہ لگا دیا, بٹ وی ڈڈ ناٹ ایگری ود ایچ ادر اینڈ کنٹینیوڈ ناٹ ٹو ایگری ود اٹ. اور جلال آباد آپریشن کے بعد تو ہم ونڈیکیٹ ہو گئے. اور لیکن ہٹانے کی کیا وجہ تھی اعتزاز صاحب, کیا وجہ تھی کہ نصیر اللہ بابر صاحب ان کو ہٹانا چاہتے تھے, کسی اور کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے؟ یہی ڈس ایگریمنٹس, یہی اختلافات؟ ڈس ایگریمنٹ صرف نہیں, اسلم بیگ صاحب کو یہ حیرت ہوگی لوگوں کو, کیونکہ اسلم بیگ صاحب اور غلام اسحاق خان صاحب بالکل ایک تھے. اور غلام اسحاق خان کو صدر بنانا رادر دین 17 اگست 1988 کو جس دن ضیاء الحق کا جہاز گرا ہے, بیسکلی تو رائٹ تھا غلام اسحاق خان کا, پر ایک کا ہم بہت سے لوگ سمجھتے تھے کہ تو فوج مارشل لا لگا دے گی, اتنے فوجی اتنے جنرل ایک دم کام آ گئے, شہید ہو گئے. تو یہ ہمیں یہ فکر تھی. بیگ صاحب نے بڑی پراپرلی اینڈ ان اے ود پراپر مینر اسحاق خان صاحب کو کہا کہ آپ چیئرمین سینٹ ہیں, یو آر دا پریزیڈنٹ. اور وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ بنے, پھر ان کو ووٹ الیکٹ بھی کروایا. بٹ سم ویئر ڈاؤن دا لائن بیگ صاحب اور غلام اسحاق خان کی آپس میں ان بن ہو گئی. ٹھیک, وہ اختلاف جو کہ ہوتے رہتے ہیں, ہوتا رہتا. مطلب یہ تو ایک دن ایک کنفیشن میرے سامنے اکیلے کو بلا کے, اکیلے انٹیریئر منسٹر کو بلا کے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے میرے ساتھ شکوہ کیا شکوہ بی بی کا, شہید کا, کہ وہ یہ نہیں مانتی, یہ نہیں کرتی, اور یہ تو اس طرح حکومت نہیں چل سکتی, اور نوابزادہ نصر اللہ کی عزت نہیں کرتی, اس کی. میں نے کہا سب کی کرتی ہیں عزت. خیر انہوں نے کہا کہ آپ اپنے میں سے کوئی سوچ لیں, کوئی اور آ جائے تو ہم اس کو بنوائیں. میں نے کہا جی ہم میں کوئی اور آنے والا نہیں ہے, بی بی ہے. اس دوران دس از ناؤ 1990 کے شروع میں. تو بیگ صاحب جو سوری غلام اسحاق خان صاحب صدر مملکت نے یہ ان کو شبہ ہونا شروع ہو گیا, جو میری اطلاع ہے, اور میں بھی انٹیریئر منسٹر اور کچھ تو انٹیلیجنس سے تعلق رکھتا تھا, کہ انبن اس پہ ہوئی ہے کہ غلام اسحاق خان سمجھتے ہیں, ان کو فکر مند ہے کہ یہ کو کر دیں گے.
اسلم بیگ کو پرون ہے. ہی واز ڈیمڈ اے کو پرون, ایک مارشل لا لگا دیں گے ایک اور. جنرل, مارشل لا لگا دیں گے. اور اس کی آپ دیکھیں, اس کی جو اس وجہ سے غلام اسحاق خان صاحب نے جو سکسیسر تھے اسلم بیگ صاحب کے, ہماری حکومت ان دا مین ٹائم برخاست ہو گئی تھی اگست 6 اگست 1990 کو, اور وہ عراق پہ حملہ کرنا تھا امریکہ نے فرسٹ ویک آف اگست میں, اسی میں, اور ہمیں بھی انہوں نے سوچا کہ ہم شاید آڑے آتے ہوں. پر بہرحال یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ غلام اسحاق خان اور اسلم بیگ کے معاملے میں, اسلم بیگ صاحب نے تھا 17 اگست 1991 3 سال کے تنور سے. ٹھیک. غلام اسحاق خان صاحب نے ان کے سکسیسر کی نوٹیفیکیشن یا سگنل جو یونٹس میں جاتا ہے وہ مئی میں, اینڈ آف مئی اور ارلی جون نکال دیا. مجھے وہ ڈیٹ ہے یاد نہیں, پر بھولنی نہیں چاہیے تھی مجھے, پر وہ اینڈ آف جون نکال دیا. کیوں کہ جس دن یہ آ گئی بات, یہ اناؤنس ہو گیا تو کو ختم ہو جائے گا, کو کا خدشہ ختم ہو جائے گا کہ اسلم بیگ صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں, تو جو ان کے ہاتھ سے فوج کی کمان چلی جائے گی. اور بڑی باتیں پھر بنی. ایک بات بنی کہ جنرل آصف نواز صاحب اور اسلم بیگ صاحب یہ نکل رہے تھے ایک ڈنر کے لیے یہ میس میں, پنڈی میں جو میس ہے آرمر میس, تو وہ لمبے سے لان کو چلتے آ رہے تھے, تو ایک بوفے تھا آگے, تو ایک کرنل صاحب نے ایک بریگیڈیئر صاحب کو پلیٹ پکڑانی تھی, اور بریگیڈیئر صاحب نے یا میجر صاحب نے کرنل صاحب کو پکڑانی تھی, کرنل صاحب نے جنرل صاحب کو دینی. تو میجر صاحب نے کہا ٹو دی بریگیڈیئر, ٹو دی کرنل, لمبی لان تھی, وہ بھی نکلے ہی آ گئی اسلم بیگ اور آصف نواز. تو میجر نے کہا کہ نیکسٹ چیف آصف نواز ہے. اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو, کیوں کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا سر نیکسٹ چیف اناؤنس ہو گیا. اس نے کہا مارا جائے گا, کریئر تیرا ختم ہو جائے گا, کوئی اور بن گیا. تو اس نے کہا سر میں سگنل دیکھ کے آیا ہوں یونٹ میں. اتنی دیر میں وہ دونوں کو آ گیا. اب وہ کرنل صاحب جو پلیٹ دینا چاہ رہے تھے, جا رہے تھے اسلم بیگ صاحب کے, وہ انہوں نے پلیٹ آصف نواز صاحب کے آگے کر دی. تو پورا موڈ بدل جاتا ہے فوج کا. آپ کا خیال ہے کہ اگر وہ اسی وجہ سے کیا گیا ان کا پہلے؟ سر کیونکہ میرا وقت کم رہ گیا, میں چاہ رہا ہوں عدالت میں جو کچھ ہو رہا ہے, ایک پٹیشن دی گئی جرنلسٹوں کی طرف سے, یا وہ لوگ, وہ تمام لوگ جن کے اوپر تشدد بھی ہوا ہے, اس کا 184(3) کا نوٹس لیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے. اس کا جو فیصلہ ہے وہ بڑا اچھا فیصلہ ہے کہ ایز اے جرنلسٹ مجھے بڑا خوشی ہو رہی ہے کہ کم از کم یہ ہو رہا ہے کہ وائلیٹ ہو رہی ہے فنڈامنٹل رائٹس, ہراس ہو رہے ہیں لوگ, پکڑے نہیں جاتے. انہوں نے تمام FIA کو, DG FIA کو بلا لیا کہ آپ لے کر آئیں, اور عدلیہ کا نام بدنام ہو رہا ہے. جرنلسٹوں کو بلا لیا انہوں نے, پیمرا کے چیئرمین کو بلا لیا, سیکرٹری انفارمیشن کو بلا لیا. لیکن ایک اور پھر 5 رکنی بینچ بن گیا, کلیئرٹی آن سو موٹو نوٹسز. اس کی سربراہی ایکٹنگ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کریں گے. سب سے پہلے سر, کیونکہ ہمارا ایک دوست ہے متی اللہ, مجھے کہتا ہے کہ اصل میں اینڈ رزلٹ میٹر نہیں کرتا, پروسیجر میٹر کرتا. تو میں پروسیجرل سوال پوچھنا چاہتا ہوں, 184(3) کے تحت قاضی فائز صاحب, کوئی جج نوٹس لے سکتا؟ 184(3) کے تحت وہ نوٹس لے سکتا ہے, لیکن وہ اپنے پاس بینچ میں نہیں رکھ سکتا. وہ اپنے پاس بینچ میں نہیں رکھتا, وہ خود نہیں. بینچ کا ڈٹرمن کرنا یہ چیف جسٹس کا پریروگیٹو ہے. اگر اس کو نظر آئے ایک 4 درندے سپاہی ایک عورت خاتون کو مار رہے ہیں, اور وہ گزر جائے پاس سے کار سے, تو وہ رجسٹرار کو کہہ کہ یہ نوٹس تو لے سکتا ہے, وہ فائل تو کھول سکتا ہے
کہ اس کو بلاؤ, پتہ کرو یہ کون سی بچی کو مارا جا رہا تھا اور کون سپاہی تھے, اینڈ پروڈیوس دیم بیفور. اب اس دن چیف جسٹس کراچی سے ہوں تو چیف جسٹس کو کہتے کہتے تو دیر لگ جائے گی نا. مائی ٹیک از he can issue the suo moto notice, suo moto of its own accord, but he can certainly not say کہ یہ بینچ بنے گا اور اس بینچ کے سامنے ہی میرے یہ کیس لگے گا. یہ دونوں کام 1980 میں ملک حامد سرفراز کا کیس ہے. چیف جسٹس یہ تھے چیف جسٹس جنہوں نے بھٹو صاحب کو ہینگ کیا تھا, انوار الحق, چیف جسٹس انوار الحق تھے. اور اس میں یہ ڈیفینیٹیولی کورٹ نے 5 ججز کا بینچ تھا, انہوں نے کہا یہ کسی کو, میں نے آبجیکشن لی تھی اس بینچ پہ, اور وہ بینچ میں نے سر کہا لیکن پھر اب 5 رکنی بینچ کا اگر آلریڈی فیصلہ موجود ہے تو ایک اور 5 رکنی بینچ اس کا فیصلہ تبدیل کر سکتا ہے کیا؟ کیونکہ اس کے لیے اس سے بڑا بینچ نہیں ہونا چاہیے. نہیں, ابھی تو اب تو پروسیس میں ہے نا. اب تو جو پروسیس آپ کہہ رہے ہیں, اس پروسیس میں تو یہ عبوری ہے. جو کچھ 5 ممبر بینچ نے کل کہا ہے وہ سارا عبوری ہے. It's all interim. سر غیر مؤثر کیا, معطل نہیں کیا فیصلہ, اس کا کیا مطلب ہے؟ فرق کیا دونوں میں؟ اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. اچھی زبان میں معطل کر دیا گیا. ہاں, معطل کر دیا گیا, اچھی زبان میں معطل کر دیا. سر یہ ایک اور سوال بھی ہے کہ کیا ایکٹنگ چیف جسٹس کے پاس چیف جسٹس کے اختیارات ہوتے؟ بالکل 100%. چیف جسٹس اگر کہا جاتا ہے, اور یہ بھی کنونشن ہے, یہ کوئی اس میں لا میں نہیں لکھا ہوا, یہ ایک کنونشن, ایک روایت کہی جاتی ہے کہ ایکٹنگ چیف جسٹس کوئی جج کو جج بنانے کا ریکمینڈیشن نہیں دے سکتا. وہ جو پرماننٹ چیف جسٹس یہ ہو سکتا ہے, اور باقی تمام اختیارات ہوتے ہیں ایکٹنگ چیف جسٹس کے پاس, پرماننٹ چیف جسٹس تمام کمپلیٹ. اور یہاں ایک بڑی پرابلم پڑی ہے کاشف, دیکھو بڑا دل دکھتا ہے. 55 سال اس دشت کی آبیاری کی ہے, اور وہ کیا کہتے ہیں آپ کو شاید لفظ آتا ہو, بجلا سنج, یعنی بڑی جلدی ایکسائٹ اور ایموشنل ہو جانے والے. ایسے ججز بھی ہیں ہمارے پاس, بڑے ٹھنڈے ججز بھی ہیں. اب یہاں ایسا مقابلہ ہوا ہے کہ میں سمجھتا ہوں قاضی صاحب بڑا اگر یہ لفظ میں آئی ڈونٹ نو صحیح پروناؤنس کر رہا ہوں کہ نہیں, بجلا سنج ایک ایکسائٹیبل جینٹل مین ہے. ناٹ دیٹ ہی از. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.